السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل. میرا نام ہے چودھری عمیر. آج ہم دوستوں آپ کے لیے ایک ٹاپک لے کر آئے ہیں، تاریخ جہلم. جہلم ایک بہت ہی خوبصورت اور پرامن علاقہ ہے جس کے ریلیٹڈ آج آپ کو ہم بہت ساری معلومات دیں گے اور آپ کی نالج میں اضافہ کریں گے. جیسے کہ ہندوؤں کی ایک کتاب ہے رگ وید، جس میں بتایا جاتا ہے کہ دارائے اول جب جہلم میں آیا تھا تو جلال پور شریف میں اس نے اپنا جھنڈا گاڑا، تو اس وقت اس نے اس کا نام دیا تھا جائے علم، جس کو بعد میں جہلم کہا گیا. اور ایک روایات میں آتا ہے کہ جہلم جل ہم سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ٹھنڈا پانی. یہ تو ایک روایات ہے، اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی اتھینٹک بات نہیں ہے. جہلم کی ایک بہت ہی اور پرکشش تاریخ یہ بھی ہے کہ 326 بی سی میں اسکندر اعظم جب اپنا لشکر لے کر جہلم میں آئے تو ان کی جو جنگ ہوئی تھی راجہ پورس کے ساتھ. راجہ پورس ایک بہت ہی قابل اور بہت ہی اچھے جنگجو تھے، جن کی فوجوں نے اسکندر اعظم کو بہت ہی سخت اور ٹف ٹائم دیا تھا، لیکن وہ جنگ ہار گئے تھے. اس جنگ ہارنے کے پیچھے جو وجہ تھی، روایات میں جو بتایا جاتا ہے وہ یہ تھی کہ اسکندر اعظم کے جو سولجرز تھے وہ رات کے ٹائم دریا کراس کر کے راجہ پورس کی فوج میں شامل ہوئے اور ان کے ہاتھیوں کے سونڈ کاٹ دیے، جس وجہ سے ہاتھی بڑھوا گئے اور انہوں نے اپنی ہی فوج کو رون دیا. یہ بات بتائی جاتی ہے تاریخ میں کہ جس وجہ سے راجہ پورس ہارے تھے، مگر انہوں نے بہت ہی ٹف ٹائم دیا تھا اسکندر اعظم کو. اس کے ریلیٹڈ ایک بہت ہی مشہور محاورہ بتایا جاتا ہے کہ پورس کے ہاتھی، جس کا مطلب ہے کہ اپنے ہاتھوں ہی شکست کھا جانا. تو آپ کو ایک اور خاص بات بتاتا چلوں کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی بر صغیر میں آئی تو اس وقت جہلم کی جو کل آبادی تھی وہ 500 گھروں پر مشتمل تھی. جہلم کو سٹی آف وارئرز یعنی کہ جنگجوؤں کا شہر بھی کہا جاتا ہے. 1947 سے پہلے برٹش آرمی میں بہت سارے جنگجو جو کہ جہلم سے تعلق رکھتے تھے، اور 1947 کے بعد پاکستان آرمی میں سب سے زیادہ سولجرز کی تعداد جہلم سے تھی. دوستو، جو چیز جہلم کو پرکشش بناتی ہے وہ ہے جہلم میں موجود چند ہسٹوریکل مقامات، جن میں قلعہ روہتاس آتا ہے. قلعہ روہتاس 16 سینچری میں شیر شاہ سوری نے بنایا تھا اور جس کا دور حکومت 5 سال رہا، جو کہ برصغیر کی تاریخ میں مغلوں کے بنسبت بہت ہی بہترین رہا. اس کے بعد آتا ہے کھیوڑا سالٹ رینج. کھیوڑا سالٹ رینج کے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، لیکن میں آپ کو چند ہی بتاؤں گا، جس میں آتا ہے کہ یہاں پر بسنے والے لوگوں کو بہت مدت تک اس بات سے وہ ناواقف تھے کہ یہ ایک نمک کی کان ہے. وہ اس کو محض ایک پہاڑ اور ایک پتھر سمجھتے تھے. اسکندر اعظم کی فوجوں نے جب کھیوڑا کے نزدیک اپنا کیمپ لگایا تو اس کے گھوڑے وہاں اس پتھر کو چاٹنا شروع ہو گئے. اسکندر اعظم اس بات سے بہت حیران ہوا کہ یہ کیوں چاٹ رہے ہیں. اس نے اپنے سپاہی کو بولا کہ میرے پاس اس پتھر کا ایک ٹکڑا لے کر آؤ. جب وہ اس کے پاس لے کر آئے تو اسے بہت غور و فکر کرنے کے بعد یہ معلوم پڑا کہ یہ پتھر نہیں ہے، یہ تو ایک نمک ہے، جس وجہ سے پوری دنیا آج بھی ہمارا نمک کھا رہی ہے، لیکن نمک حرام کھا رہی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ہوگی. ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے ساتھ جڑیے رہیے. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.